عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبقا من جلد النبی اکرم مجسم شافی محشر سرکار مدینہ صاحب معطر قلب و سینہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ کی پیش فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی ایسا امتی ہے ہی نہیں جو مجھ پر درود پڑھے اور اسے میں نہ جانوں۔ بات بڑی پتے کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میرا کوئی ایسا امتی ہے ہی نہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہو اور میں اسے جانتا نہ ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ بلائی صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھنا تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بھائی جان، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی نور میں تو ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ وصال فرما جائیں گے اس کے بعد کا کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وفات کے بعد تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غریبوں کا درود سنتے ہیں، اور وہ بریلی والے بابا کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، قربان جاؤں ان کے کلام میں زکا بھائی عشق ٹپکتا ہے، محبت چاہت عقیدت کی جو چاشنی ہے ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر جی یہ ختم نبوت کی نا پریشانی لاحق رہتی ہے لوگوں کو، جو ہیں بد عقیدہ لوگ، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے نبی کو جس طرح سنی الحمدللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مانتے ہیں نا، تو یہ مسئلہ ہی نہ بنے۔ وہاں مسئلہ وہاں بنتا ہے جہاں یہ پرابلم آ جاتا ہے، لوگوں نے اپنے جو بھی ان کا معاملات ہے لوگوں نے کہہ دیا معاذ اللہ استغفر اللہ کے وہ مر کر مٹی ہو گئے، لیکن نہ غیرت مند تجھ کو کروڑ ہاں دفعہ سلام ہو، جب تو شہید کی زندگی کو مانتا ہے تو امام الانبیاء کی زندگی تو برابر ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا حضور ایمان کا دار و مدار عشق مصطفیٰ پر ہے، ایمان کا دار و مدار عشق مصطفیٰ پر ہے، لیکن عشق جو ہوتا ہے نا کچھ تقاضے بھی کرتا ہے۔ جس سے پیار کیا جائے نا پھر اس کی ہر ادا سے پیار کرنا پڑتا ہے، وگرنہ اگر ان کی اداؤں سے جو پیار نہیں نہ کرے گا وہ سر پھر پیار کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، دعویٰ اور دلیل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب پیارے دوست سب سے بڑھ کر جب تک پیار نہ ہو جائے ہم سر مومن نہیں ہو سکتے۔ ہماری یقین مانے ہر مسلمان کی، اب جی ہر کلمہ گو کی مجبوری بھی ہے اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ مصطفیٰ سے جان سے بڑھ کر پیار کرے۔ کوئی مان جائے تو اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو وہ پوچھ لیں گے۔ امام بخاری تو کہتے ہیں کہ قبر والا جو معاملہ ہے نا، قبر والا معاملہ، اس میں سوال ہی ایک ہونا ہے۔ کون سا جی؟ سوال ایک۔ بعض حدیث مبارکہ کی کتب میں بتایا گیا کہ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا پوچھا جائے گا مر ربوں کا ما دینوں کا، اس کے بعد پوچھا جائے گا
مذاق دے مکھڑے والے دے بارے کی تیرا خیال ہے؟ لیکن امام بخاری کہتے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، بتا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا جس سے پیار ہو نا اس کی ادا سے بھی پیار کرنا پڑتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے۔ ہمارے کچھ ائمہ حضرات نے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر بھی کہا ہے، کچھ ائمہ تحقیق ہے، کچھ ائمہ نے بے نمازیوں کو کافر بھی کہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک واحد چیز جو فرق کرتی ہے مسلمان میں اور کافر میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اگر ہم نماز نہیں نہ پڑھتے تو ہم اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسا حیات طیبہ ہے نا، آپ کے آخری ایام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، تو جب آپ علیل تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غلام حاضر خدمت ہوئے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ مجھے نا مسجد میں لے چلو، ساتھ ہی حجرہ تھا، مسجد میں لے چلو۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دونوں بازو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کندھوں پہ رکھے نا تو لے گئے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں مبارک تھے نا نقات کی وجہ سے وہ زمین کے ساتھ گھسیٹے جا رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے غلام کس حالت میں اتنا نماز سے پیار، اتنی عقیدت، اور آج ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سر کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پوری 5 نمازوں میں، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ لگتے ہوں گے، اتنا ہی ہے تقریباً، کم و بیش ہو سکتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم بے نمازی ہیں ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک یہ نماز روکتی ہے، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، یہ برے کاموں سے، بے حیائی سے نماز روکتی ہے۔ اگر ایک نماز پڑھنے والا یہ کہے کہ میں تو یار 5 وقت کی پڑھتا ہوں، پھر مجھے روکتی کیوں نہیں؟ اہم سوال۔ امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ کہتے ہیں کہ 3 کام جو ہیں نا 3 کاموں کے ساتھ منسلک ہیں، ان میں ایک ہی کام بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے اور ساتھ خوش قسمتی سے صاحب استطاعت بھی ہے، نماز اسے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے۔ بڑی پکی بات۔ ہم صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، سال بھر جو ریکوائرمنٹ ہے زکوٰۃ کی اس میں ہم فعال کرتے ہیں، وہ ہم پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ہم صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی فکر ہی نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارا مال اس وقت تک پاکیزہ رہے گا، آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا جب تک تم اس کی زکوٰۃ دیتے رہو۔ کہاں ہم سے کہاں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میرے ہاں برکت پیدا ہو،
میرے ہاں مال و دولت کی فراوانی پیدا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جس حال میں ہے وہ حال تیرے لیے بہتر ہے۔ فرما دیا، اس نے سن لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حافظ جی دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ میں امیر ہوں۔ وہ اعظم چشتی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ہی تو نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی مفہوم سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کا مفہوم ہے، مجھے پکا شعر نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں ایک نہ ہی تو ہے جو نہیں ہے، بگرنا سب کچھ ہے۔ آپ اپنے سوالی کو خالی نہیں موڑتے، آپ عطا فرمانے والے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم بہ، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے دوسری بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیں میری بات بن جائے گی، میری بگڑی تیرے منہ سے جو نکلی کبھی نہ معلول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نہیں رکتا، تو میرے پاک نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے یہ نہیں دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت ہی نیچے آ جاتی۔ یہ معاملہ نہیں ہے سر، یہ ان کی محبت کا، ہم دعا مانگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا چاہو نا جلدی قبول کروانا چاہتے ہو اول اور آخر پہ مجھ پہ درود پڑھنا، تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی۔ اگر وہ درود والا خود مانگے، نہیں سر محبت کی بات زکا بھائی سمجھنے کی کوشش کریں نا، جس کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا اے پیارے آدم پہلے بھی دعا مانگتا رہا تھا پر آج یہ دعا میں کسی کا تو نے نام لیا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جو بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی پوچھے یعقوب سے یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ فقیروں نے پائی شہنشاہی اسی نام کے سبب، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھا نا پیارے آدم بتانا تو نے یہ ہیلا، تو نے یہ وسیلہ، تو نے یہ سورس، تو نے یہ نام کہاں سے سن لیا دیکھ لیا؟ عرض کی میرے مالک جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے مجھ میں جان ڈالی، میری آنکھیں کھلی، میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام پایا۔ حضرت جی تیرے نام کے ساتھ ایک نام پایا۔ میں نے سوچا میرے رب نے یہ نام کوئی خاص نام ہی رکھا، اس کا واسطہ قبول ہوئی یا نہیں؟ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے، ہمارے تو جد انور نے حضرت آدم علیہ السلام جو مانے وہ اس کے بھی باپ ہیں اور جو نہ مانے اس کے بھی باپ ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ اور ساتھ ہی مولانا روم روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جب بھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا مایوس نہیں ہونا۔ بابا کیا کروں؟ فرمایا محمد کا وسیلہ دینا۔ تو عرض کرتے ہیں بابا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتا رہا پر میری کوئی سنی نہ گئی۔ یہ وہ نام ہے جس کے صدقے میرے رب نے میری ساری التجا۔
پھر بات لمبی ہے اس پہ، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ تو تخلیق مصطفیٰ پہ ہوگا، ربیع النور شریف شروع ہو جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے سلسلے چلیں گے۔ تو میں واپس آتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی دنوں میں، اس کے پاس ایک آدھ بھیڑ یا بکری تھی، سر اب دیر تو لگنی نہیں، ہاں سر جی 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 64، 120، 240، 580۔ پھر گھر بھر گیا، گھر میں جگہ نہیں جانوروں کو ٹھہرانے کی، مدینہ سے باہر گیا، بڑی حویلی بنائی، بڑی حویلی بھی بھر گئی، مدینہ کا امیر کبیر شخص بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں مانگو نہ، بتاؤ نا میرے پاک نبی سے اصحاب نے مانگا یا نہیں مانگا، بتائیں نا ذرا، ہمارا فہم و وراثت کام کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ والے کہہ گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ، مانگ ذرا اور بھی مانگ۔ پھر کہتا ہے میں کیا مانگتا، میرا تو جو کشکول تھا نا دامن وہ تنگ پڑ گیا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی مانگ۔ سر یہ معاملہ بن گیا، ادھر زکوٰۃ کا پیریڈ آیا، سر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جا کر زکوٰۃ مانگو۔ میں بات وہیں پہ کھڑی ہے، میری بات زکوٰۃ اور نماز کا تعلق، ہر ایک سے زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب امیر ہو چکا تھا نا، علماء فرماتے ہیں پھر میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضری بھی کم ہو گئی، پہلے روزانہ آیا کرتا تھا، اب جمعے کے بعد آتا تھا، اب جمعہ کی بھی ڈیلیشن ہوتی گئی، لیٹ ہوتا گیا، دوسرے جمعے کے بعد تیسرے چوتھے، پھر دیر ہو گئی، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اس کی خبر لو۔ صحابی گیا، جا کر کیلکولیشن کی نا، 40 بھیڑ میں سے ایک، ہاں جب کیلکولیشن کی، مال وسیع تھا، جب زکوٰۃ لاگو ہوئی تو ڈھیر سارا مال آ رہا تھا، ڈھیر ساریاں بھیڑ بکریاں آ رہی تھی جو زکوٰۃ کی مد میں آتی تھی۔ اب چونکہ امیر بندہ جو ہے نا لالچی زیادہ ہوتا ہے، ساروں کی نہیں بات کر رہا، مخصوص لوگوں کی کر رہا ہوں۔ جب دیکھا کہ میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا تو میری تو 100 بکری چلی جائے گی، یہ 100 بھیڑ چلی جائے گی، دل میں لالچ آ گیا۔ اب وہ بات تو بھول چکا تھا نا، یہ کس کے صدقے ملی ہے، یہ مہربانی کس کے صدقے ہوئی ہے، یہ امارت، یہ رزق، یہ مال و دولت، یہ زر، یہ مال، یہ مویشی، یہ کس کے صدقے آئے ہیں، وہ بات بھول چکا تھا نا۔ کہتا ہے نہیں بھی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ ان الصلاۃ تنہا، نماز روکتی ہے برے کاموں سے بھی، شیطان والے عملوں سے بھی، اور میں نے حدیث پیش کی روکے گی اسے جو زکوٰۃ بھی دے گا، روکے گی اسے جو نماز بھی پڑھے گا، دونوں معاملات پورے ہوں گے تب بندہ برے کاموں سے بچ پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابی تو واپس آ گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو یہ رسپانس ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، ایک روایت میں آتا ہے وہ تباہ ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافی دفعہ آیا، میرے پاک نبی نے رخ انور پھیر لیا، پھر کہتا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ اس مال کو میں کیا کروں گا اگر آمنہ کا لال ہی روٹ گیا۔ احساس ہو ہی جاتا ہے بعض زکوٰۃ بھائی، ہم روزمرہ کی زندگی میں نا بھائی آپس میں تھوڑی لڑائی ہو جائے نا، کچھ زیادتی کر لیتا ہے، کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے جو بعد میں اسے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت کا جو ہے نا، وقت کی مناسبت سے اگر بندہ صحیح فیصلہ لے لے نا، خدا کی عزت کی قسم ہے اسے پچھتاوے کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان، بہادر، جری، نیڈر وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ یا رسول اللہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو طاقت بھی رکھے اور غصے کو بھی پی جائے۔ ہم یارو مسلمان ہیں،
ہم کردار میں، افکار میں، سیرت میں، صورت میں، ہر معاملے میں ہمیں باقیوں سے منفرد ہونا چاہیے تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر صدر پاکستان تک ساروں کو ڈاکو ہی سمجھا جاتا کہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، جتھے کسی دا دا لگتا ہے۔ ریڑھی والے نے بھی 5 سیبوں میں چھٹا سیب جو ہے نا خراب ضرور ڈالنا ہے۔ من غشا فلیس من، سر ایسا ہی ہے، جس نے کاروبار میں، لین دین میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ توفیق بھی دے پکی پڑھنے کی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ باقی لوازمات جو ہیں وہ نہیں پورے کرتے۔ ہماری زبان سے دوسرا محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں، ہماری نظریں پاکیزہ نہیں۔ یہ سارا کمبینیشن، پاکیزہ کمبینیشن جب بنے گا پھر تو نمازی بنے گا۔ پھر اللہ والے کہتے ہیں کہ اس نمازی کا قبولیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک بار اگر ہاتھ اٹھا دے نا سنگریزے بھی ہیرے بن جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، میں نے کئی دفعہ حدیث پاک سنائی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پھر آگے فرماتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے۔ ہم صبر کرتے ہیں؟ بھائی نے کچھ تھوڑی سی سنا دی، باپ نے سنا دی، باپ کے سامنے صبر نہیں ہوتا۔ نہیں، میں جس طرح عرض کر رہا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، ہم باقی امتوں کے سردار ہیں، تو ایسے کام نہ کریں روز محشر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہم شرمندہ ہو جائیں۔ ہمیں تو ایسے کام کرنے چاہیے نا جس سے کوئی دوسری قوم دیکھے نا تو انہیں پتہ چلے کہ مسلمان یہ ہوتے ہیں، سردار امت یہ ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شاعری میں، اپنا حلقہ احباب میں ایسا کہا کرتے تھے کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرا حساب لینا تو مدینے والا مائی پاس نہ ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، ساری زندگی جس کے عشق کے ترانے الاپتا رہا ہے، تو نے ہی تو کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کہنے والے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، بڑا منہ پھٹ ہوں سزا چاہتا ہوں، سزا بھی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اقبال تو عاشق ہے، لیکن کیوں؟ تو رونے لگے، کہنے لگے میرا نامہ اعمال سیاہ ہوا نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں میرے ان اعمال کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں نہ، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے اے میرے اللہ میرا سینہ چیر اور اس دل میں دیکھ، یا تیری محبت بسے ہوگی یا تیرے محبوب کا پیار بسا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں نا تو ان کی سنتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ دعویٰ اور دلیل جس طرح میں عرض کر رہا تھا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی، کیا نماز پڑھی، اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرب خاص سے نوازا ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، بتائیں تو صحیح وہ کیسا دکھتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فقد رایل
جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے جلووں کو دیکھا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمانے لگے تمہارا بھی دل کرتا ہے نا کہ اللہ پاک کی زیارت ہو؟ میں معراج کرنے کے لیے عرش پر گیا تھا، پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے آیا ہوں اور تمہارے لیے نماز لایا ہوں۔ نماز تم ادا کرنا، میری عرشوں پر ہوئی تھی، تمہاری فرشوں پر ہو جائے گی۔ ہاں، نماز مومن کی معراج ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں ہر سجدہ اس کے لیے معراج ہے۔ سب سے پہلے جس طرح میں عرض کر رہا تھا، نماز اتنی ضروری، لوگ کہتے ہیں قبر میں اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، صحیح بات ہے، نہیں پوچھا جائے گا، اس کے مصطفیٰ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھنے کے بعد جو پہلا سوال ہوگا نا، نہ وہ حج کا ہوگا، نہ زکوٰۃ کا ہوگا، نہ خیرات کا ہوگا، اور نہ ہی تیری نیکیوں کا ہوگا، سب سے بڑی عبادت نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے پیپر میں ہی تو فیل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خبردار ہمارے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہ کرنا۔ سر دیکھیں، نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور جو قرآن کا بھائی جان منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ سر جی، جو قرآن کا انکاری ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کافر۔ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، جھٹلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 720 کے قریب، اسی طرح ہے تقریباً مور دین 700 ٹائم، 700 سے زیادہ دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ محبت کے طریقہ کار جس طرح میں عرض کر رہا تھا، 2 طریقے ہوتے ہیں، پہلا زبانی کلامی، دوسرا پریکٹیکلی، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر میں کہتا رہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں نماز ایک بھی نہ پڑھا، دعویٰ سچا ہے؟ میں کہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرا باپ میرے اعمال سے خوش نہ ہو، میں غلام ہوں؟ میں کہتا رہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رمضان شریف کا روزہ ایک بھی نہ رکھوں، نہیں میرا بھائی، یہ معاملہ نہیں ہے۔ دونوں معاملوں میں، دونوں راہوں میں انصاف پتہ کسے کہتے ہیں؟ انصاف کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس کا حق ہو اسی تک پہنچانا، یا دوسری تعریف میں آتا ہے انصاف کہتے ہیں جو چیز کا مقام ہو اسی مقام پر چیز کو رکھنا انصاف کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، المنجد سے دیکھ لیجئے گا، نماز کا کیا مقام ہے؟ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن سے نماز قائم کرو۔ میرے پیارے اللہ کوئی کمپنی بھی اڈاپٹ کریں، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اشارہ جماعت کا آ گیا، فرمایا کتنی جماعت میں نماز پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ 27 ٹائم مور، 27 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے جو جماعت میں پڑھتا ہے۔ اکیلے میں بھی تو پڑھنی اللہ کی نماز ہے، اکیلے میں بھی تو سجدہ اللہ کے لیے، اکیلے میں بھی تو سجدہ رکوع قیام اللہ کے لیے۔ سنیں حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے بوڑھوں اور بچوں کا پاسنا نہ ہوتا، میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن میں لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجد نہیں آتے۔ یہ تو سر دیکھیں نا، یہ اور معاملہ ہے، یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، تو جو پڑھتے ہی نہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی، سر جی میرے سر بیٹھے ہیں بڑے بھائی اشتیاق صاحب، انہوں نے اپنے ہاں کوئی ملازم رکھا ہو نا،
سمجھنے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سر نے آفس میں بیٹھ کر بیل دی، ہاں بھائی آ جا، وہ نہیں آیا، پھر بیل دی، نہیں آیا، حالانکہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ آ کر سنتا بات، اس کے لیے وہ تنخواہ لیتا ہے، سیلری لیتا ہے۔ 5 دفعہ بلایا، وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ آپ فیصلہ کریں ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ کیسا رہے گا؟ ایک دن بھی نہیں بات سنی، دوسرے دن بھی یہی معاملہ، تیسرے دن بھی، چوتھے دن، ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہفتے کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ چھٹی میاں تیری، تو اگر میری نو مندہ تو پھر تیرا اتنے کام کی ہے ایسا یا نہیں؟ میں اپنے سے پہلے پوچھتا ہوں، پھر آپ سب سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یارو 5 دفعہ اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ ایسی نماز نہیں، کامیابی بھی ہے، حی علی الفلاح، آ نماز کے لیے، آ کامیابی کے لیے۔ کامیابی ہم ہر بندہ، ہر ذی روح انسان، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کی فائنل ڈیسٹینیشن، اس کی اپنے اس نے کچھ ایم، کچھ مشن اس نے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو میں نے اچیو کرنا ہے، اور مسلمانوں کا مشن حصول جنت ہے یا نہیں؟ بولے نظر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز تکبیر اولیٰ پہ سے قضا نہیں نہ ہوگی، بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جنت طالب ہے۔ جملے میں گہرائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہے؟ فرمایا پہلے تو ابو بکر اور عمر اور میں ہوں، پھر حافظ قرآن ہے، پھر وہ نمازی ہے جس کی ایک بھی قضا نہیں، ساڑیاں ہی قضا، پھر بھی عاشق رسول ہے۔ نہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے نا ایک پہاڑی علاقے کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے نا اپنے آپ کو غلیظ کرتا ہے، اس کے پر جو ہیں، ظاہری بات ہے ادھر کہیں کیچڑ ہوگا، اس میں وہ اپنے آپ کو غلیظ کرتا ہے۔ غلیظ کرنے کے بعد ساتھ پانی کے جوڑ میں جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، صاف ہو کر پھر پتھر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ یہ عمل دیکھا نا تو حیران ہوئے۔ ادھر اللہ کا نبی جب فکر مند ہوتا ہے پھر جبریل آتے ہیں۔ حضرت جبریل روح الامین آئے، حاضر ہو کر کہتے ہیں، یا نبی اللہ، یہ آپ کو کچھ معاملہ دکھانا چاہتے تھے ہم۔ کیا معاملہ؟ عرض کرنے لگے کہ جس طرح یہ پرندہ غلیظ ہونے کے بعد پانی میں ڈبکی لگا کر صاف ہو جاتا ہے نا، ایک امت آنے والی ہے، وہ گناہوں سے غلیظ ہو کر نا مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں ڈبکی لگائے۔ سجدہ ہے نا ہمارا، جھک جانا، سب کچھ ہم سر بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر عرض کرتے ہیں، میرے مالک سر بھی تیرے لیے، جان بھی تیرے لیے، روح بھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، میری مصروفیات بھی تیرے لیے، میرے گھر والے بھی تیرے لیے، میں مصروف تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ تجھے بھول جاتا۔ پھر سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی، جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم، کتنی رحمت، کتنا فضل اور کتنی انوارات کی تجلیاں اس پر پڑ رہی ہیں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھا۔ عام بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا باقی؟ عرض کی نا یا نبی اللہ، ایک امت کو عظمت اور رفعت اور ان کی اہمیت بتانے جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا جس طرح پرندہ غلیظ ہو کر پانی میں جاتا ہے، اسی طرح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد تشریف لانے والی ہے، وہ سارا دن گناہوں میں لت پت ہوں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے نا اس پرندے کی طرح پاک صاف اور پاکیزہ، اس کے ریلیونٹ ملتی حدیث پاک۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ نا ایک علاقے سے، جگہ سے گزرے، خزاں کا موسم تھا،
میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر درخت کو نا پکڑا، حدیث کا مفہوم اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، پکڑ کر نا تھوڑا جھٹکا دیا تو پتے گرے۔ ساتھ اپنے غلاموں سے پوچھا، پوچھتے نہیں ہو یہ معاملہ کیا ہے؟ غلاموں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، مہربانی فرمائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح خزاں میں اس درخت کے پتے جھڑے ہیں حرکت دینے سے، اس طرح جب میرا امتی نماز پڑھے گا گناہ جھڑ جائے۔ ایک اس کے متعلقہ سر آپ نے حکم دیا ہے۔ یہ آج کی، چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ حاجی صاحب نے مجھے تھوڑا سا ترغیب دلائی ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ داتا صاحب کی بھی نماز کے حوالے سے ایک بات کر دوں گا، وہ بھی ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا اب آپ کی؟ اس کے متعلقہ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں جو اس کے ریلیونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کے گھر کے سامنے ایک ندی نالا بہتا ہو اور دن میں 5 دفعہ اس نالے میں وہ غسل کرتا ہو، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی، وہ پاک صاف ستھرا رہے گا۔ فرمانے لگے اس سے بھی ستھرا بندہ بتاؤں؟ ایسا اس سے بھی صاف بندہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 5 نمازیں ادا کی وہ اس مذکورہ بندے سے بھی زیادہ طیب بنتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اساں کتنیاں پڑھتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں 3 قسم کے شخصوں کے بارے میں، اشخاص کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ سر جی اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پوچھے گی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ میں بیمار تھا، اور بیمار بندے کو نماز میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائے گی فرشتو حضرت ایوب علیہ السلام کو لاؤ۔ ہمارے ہاں لیم ایکسکیوزز جو ہیں نا، ہلے باندھنے بڑے ہیں، ہے نا، ضروری کام پڑ گیا ہے چلو بعد اس پڑھ لینے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ویٹیج نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ ویسے یہ کام اہم بڑا ہے، یہ الگ، یہ بد وقتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جب ناراض ہوتی ہے نا بندے سے، رزق نہیں روکتی، پانی نہیں روکتی، تمہارا ذریعہ معاش نہیں روکتا، تمہاری خوشیاں نہیں روکتی، تمہاری رشتہ داریاں خراب نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہوتا کیا ہے؟ تو فرمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدوں کی طاقت چھین لیتا، سجدوں کی توفیق بندے سے لے لی جاتی۔ ہم مسلمان ہوں اور نماز نہ پڑھیں، یہ کون سی بات ہے؟ ایک بار حکم ہو تو اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے زیادہ دفعہ قرآن میں فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ہمارا حال کوئی نہیں ہے۔ وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی رحمت گر ہٹ جائے درمیان سے، ہم پر پتھر برسیں آسمان سے۔ ہمارے اپنے اعمال کا اگر معاملہ دیکھا جاتا تو ہم کسی قطار میں نہیں تھے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، سنت مصطفیٰ جیسا چہرہ ہم سے نہیں بنایا جاتا، رشتہ داروں کے حقوق ہم سے پامال ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک ہم سے نہیں ہو پاتا، کردار میں افکار میں ہم منافق ہیں، لیکن پھر بھی کسی کا صدقہ ہم بچے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو جنت جائے گا،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نماز ہوگی؟ فرمانے لگے وہاں جزا ملے گی، وہاں اجر ملے گا، وہاں اجرت ملے گی۔ نماز جو ہے نا بس یہیں ہے، جنت میں سیر ہوگی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز اتنی عزیز ہے نا، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی ہو۔ میں جس طرح عرض کر رہا تھا نا کہ بے نمازی کو نا غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا پیارا جو ہے نا نمازی، وہ فوت ہوا، اس کی قبر بنی، اس کے ساتھ ایک بے نمازی کی قبر بنی، بعد میں اسے دفن کیا گیا۔ تو وہ جو اللہ والا تھا نا، وہ اپنے بھائی کی یا بیٹے کے خواب میں آیا۔ صوفیاء کے نزدیک خواب میں قبر والا آ کر اپنے لواحقین کو اپنا حال بتا سکتا ہے۔ آ کر کہا کہ جس جگہ مجھے دفن کیا گیا ہے پہلے تو حالت بڑی اچھی تھی، لیکن وہاں سے مجھے نکال لیا جائے، کہیں اور میری جو ہے نا قبر شفٹ کی جائے۔ تو پوچھا بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب سے ایک بے نمازی میرے ہمسائے میں آ رہا ہے نا، اس کی نوست مجھے بھی پریشان کر رہی۔ آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا، وہ ایک بوڑھی عورت کا نا سر وہ آئل گر گیا تھا، تیل گر گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے شکایت پیش کی۔ بات آدھی سنتے ہیں نا ہم، اصل بھی نہیں سے بعض اوقات پوری سنان دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر آئے تھے نا، تو آپ مولانا روم نے لکھا ہے، آپ نے کہا تھا اے زمین تیری اس جگہ تے میں بے نمازی نو دفن کر چھڑنا جے تیل واپس نہ کیتی ہوئی۔ ہاں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا نا، تو بے شمار آپ نے حالات ملاحظہ فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے ایک منظر دیکھا، بہت سے لوگوں کے نا سر بھاری پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا بتا یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو عذاب ہوتا ہے نا یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، ون ٹائم نہیں، ایک دفعہ مجھے عذاب آ گیا بس ریلیف نہ، یہ عمل چلتا رہے گا، ایک سرکل ہوتا ہے۔ ادھر سر پہ پتھر لگے گا، سر کچلا جائے گا، جب پتھر اٹھایا جائے گا سر پھر ریپیئر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچلا جائے گا، پھر دوبارہ ٹھیک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جو نماز والا معاملہ ہے، خدا را میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فکر کریں، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پہ بڑے فضل اور کرم ہیں۔ میکسیمم 40 یا 45 منٹ لگتے ہیں میکسیمم۔ فجر پہ کتنے 5 منٹ لگتے ہیں تقریباً، 12 منٹ لگتے ہیں ظہر پہ یا 15 منٹ، 17 منٹ ہو گئے، اور عصر پہ 8 منٹ، 17 اور 8 25، بتایا نا تھوڑی کیلکولیشن۔ مغرب پہ کتنے لگتے ہیں 10 منٹ کر لو، 45، اور عشاء پہ 15 لگ جائیں گے، 20 لگ جائیں گے۔ 1 گھنٹہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، اور جب مانگنے پہ آئیں بڑیاں دعاواں کرنے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو اللہ دا ہو تو صحیح نا، تو اللہ کا ایک بار ہو تو صحیح۔ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو چہرے پہ داڑھی نہ سجا سکے، اللہ نے 5 دفعہ بلایا، ہم نہ آ سکے، پھر بھی تو کہتا ہے اللہ نہیں سنتا۔ تو نے اللہ کی کب سنی ہے؟ نماز کی کوئی ریلیکسیشن نہیں، اگر کچھ ہوتی نا
حسین ابن علی جو ہے نا اپنا سر نماز میں نہ کٹواتے. ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صابر ہو اور نمازی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں. یہ نہ سوچا کریں یا گلہ نہ کیا کریں اپنے کلیگ کے ساتھ کہ میرا پتر نماز ہی نہیں پڑھتا. تو پڑھی ہوتی تو وہ بھی بڑی پڑھے. ہاں تربیت ایسے نہیں ہوتی، پہلے کر کے دکھانا پڑتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے. ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ پیار ہے. والد بھی بڑا پیار کرتا. اگر بچہ ہی نیک ہو جائے نا تو اسے بھی تو کہنا چاہیے نا ماں تو نے میرے لیے تو بڑے جتن کیے تھے نا، اے نماز بھی کچھ پڑھ لی کیا. خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ ناراضگیاں ہو جائے تو 100 معاملات نہیں ہو جاتے. کبھی آپ میں سے، میں بھی اپنی بات کرتا ہوں، کبھی ہم نے کہا ہے آج جیسا روٹی نہیں شام دی کھانی جتنا تو نماز نہ پڑھی. ہر بندہ قریب مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا رسپانسیبل ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نے زندگی کیسے گزاری، تیرے بچوں نے زندگی کیسے گزاری. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ لوگ افضل اس لیے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم افضل ہو. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میرا دوست بے نمازی ہے، میں اس سے پوچھوں نا یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یا میں اس کا خیر خواہ ہوں تو میں بازو پکڑ کر آؤں نا. یار دوست کے ساتھ رہے گا، یہ نہ ہو تو جہنم جائے مجھے بھی جانا پڑے. آنا مل کے جنت کے مسافر بنتے. گھر سے شروع کرے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہر اچھا عمل گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگ، میں بھی آپ کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملہ کریں گے نا، اس کوشش میں رہے گا. تو اپنی بیوی سے شروع کر. خدا کی عزت کی قسم ہے، باجزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نا، جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ماں نے بچے کی پیشانی چوم کر کہا تھا بیٹا نماز پڑھنا. تو بچے نے عرض کی تھی اماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے. ماں کا بیٹا تھا، ماں کو بیٹے کی طبیعت کے بارے میں پتہ تھا، اسے شکر پسند تھی. تو ماں کہنے لگی بیٹا شکر ملتی ہے. بس تربیت ایسے تو نہیں ہو جاتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ذر کو 10 نصیحتیں کی تھی نا، ان نصیحتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ اپنے بچے کو نمازی بنانا. اور ایک اور بھی بتا دو، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ ڈونٹ سپیئر دا راڈ. بچوں سے لاٹھی کو دور نہ کر لینا. حدیث پاک ہے، یہ پیف کا رول نہیں ہے، حدیث پاک ہے. بچوں کو ڈر ہونا چاہیے. فرمایا گیا کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ. اگر ہمارے بچوں کا کچھ وہ ڈر ہی نہیں رہے گا تو وہ کیسے سیکھیں گے. ماں نے سر تربیت کے لیے نا روزانہ مصلی بچھا کر پڑیا شکر کی نیچے رکھ دیتی. تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چھڑ دیوا جانے ہوا جانے. اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے بیکار نہیں مہندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. ماں نے جتن کیا، کوشش کی اپنے بیٹے کی کردار میں، اپنے بیٹے کی تربیت میں تبدیلی لانے کی. ایک وقت وہ بھی آیا جب ماں کو کہیں جانا پڑا، بیٹے نے اکیلے نماز پڑھی اس توقع کے ساتھ رب راضی ہوگا اور شکر دے گا. اللہ والے کہتے کہ سر جی جب نماز کمپلیٹ ہوئی نا تو مصلی ہٹا کر وہ شکر اٹھایا کرتے تھے، ایک پڑیا ملتی تھی. اللہ والے کہتے ہیں پورا مصلی ایک پڑیا سے بھرا پڑا. ماں ادھر پہنچی نا فکر مند ہو کر، بیٹا شکر ملی. تو بیٹا تو مسکرا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اماں پہلے بھی کھاتا رہا ہوں پر جو آج ملی ہے بڑی لذیذ تھی. تو ماں آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی نا بیٹا پہلے میں رکھا کرتی تھی، آج اس نے رکھا ہے جس کو تو سجدے کرتا. اس لیے کوشش کریں خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں. پھر دیکھنا جب تو ہاتھ اٹھائے گا نا تو دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگے گی. اللہ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک ربیع النور شریف میں آئے گا.
اگلے جمعے تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہوگا۔ وآخر دعوانا، سنتیں پڑھ لیں جنہوں نے